لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين نادي عليا مظهر العجائب والغرائب تجده هنا لك في النوائب وكل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے مشکلیں حل کر مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے اللہ تبارک بتانے دی دوستانہ تو بعد آمنہ دلال مدینہ دی تاجدار پہنکر حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار دے اندر توفقاً حدیعتاً عقیدتاً جو پاک کلام پڑھی پیش کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دعائے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس خالق کائنات دے دربار دے اندر التجائے کہ اللہ حکم الحاکمین سن ہمیشہ پن وقت دی حاضری دی توفیق عطا فرمائے میرے محترم بزرگ اور دوستو اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت پر حکمت کتاب لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں اور یہ چند آیا مبارکہ توڑی خدمت اندر پیش کی تھی اس خالق دربار کے اندر دعائے کہ اللہ تعالیٰ
سچ کے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تے سنسار عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات کا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے تھوڑے، جس ذات بابرکت نے سانو اپنے دربار دی حاضری دی توفیق عطا فرمائی اور اس مسلمان دے واسطے، ایمان والے واسطے یہ بڑا اللہ کا خاص کرم ہے اور رحمت ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے دربار دی حاضری دی توفیق عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی بڑی خوش نصیبی، کیوں کہ اس چیز کی قدر اور اس چیز کے صلہ ادو پتہ چلنا ہے کہ جس وقت اساں اس دنیا تو رخصت ہوتے ہیں کہ اللہ دے دربار کے اندر جھکن دے کتنے فائدے ہیں، اللہ و دے رسول دے منن دے اندر کتنے فائدے ہیں، اور دین اسلام تے زندگی گزارن دے کتنے فائدے ہیں۔ آج دنیا دے سانو صرف دنیا دے فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن اسی قبر اور آخرت دے فائدے نے بالکل فراموش کیتا ہے، یعنی ادھر ساڑی کوئی توجہ نہیں، کوئی سوچ نہیں۔ اسی دنیا دے تمام معاملات جڑے نے انہاں دی فکر دے اندر ہیں، لیکن قبر اور آخرت دی فکر ساڑے اندر نہیں۔ خالق کائنات نے سانو بڑے انمول تحفے زندگی دے عطا فرمائے، ایسے ایسے انمول تحفے عطا فرمائے کہ انہاں نو اسی اختیار کر کے، انہاں تے عمل کر کے اسی اپنی آخرت نو بہتر کر سکتے ہیں۔ اور اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے، اللہ دی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے کہ کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت اس چیز کے اتے دوڑ رہی ہے کہ کس وقت میرا بندہ کسی ایسے عمل کے اندر مشغول ہوئے اور دی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ دی بخشش فرما دے۔ یعنی اس طرح اللہ دی رحمت تلاش کر دی ہے، اسی تلاش نہیں کرتے لیکن رحمت تلاش کر رہی ہے۔ اللہ دی رحمت کس طرح تلاش کر رہی ہے کہ محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا صدقہ، کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب نے ساڑھے واسطے رحمت دے دروازے کھلوا دیتے ہیں، جو ہر وقت ہر ایک مسلمان دے نال اللہ دی رحمت تلاش کر رہی ہے کہ کس مقام دیتے بندہ مومن حضور علیہ السلام دا امتی اپنے اس اچھے عمل کے ذریعے، اپنے اس نیک عمل کے ذریعے اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو کے توبہ استغفار کرن والا اللہ دی رحمت دی تلاش ہے کہ ایسا بندہ آ جائے جو میری اس رحمت دے آغوش کے اندر داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بخشش فرمائے۔ یعنی اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت ساڑے متلاشی ہے، ساڑی بخشش۔ اللہ دی رحمت امت مسلمہ دیتے بالکل فری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دی رحمت اس طرح فری ہے کہ دینے یا رات ہے کسے حصے دے اندر بھی بندہ مومن وہ دے سامنے کھڑا ہو کے سچے نہ توبہ کرے، اللہ دی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دے بخشش دے ذریعے پیدا فرمائے اور سانو ایسے ایسے انمول تحفے عطا فرمائے کہ اسی دنیا دے اتے انہاں نو اپنا کے اپنے اللہ نو راضی کر سکتے ہیں، او دی رحمت نو سمیٹ سکتے ہیں، او دی بخشش حاصل کر سکتے ہیں، اللہ اور دے رسول نو راضی کر سکتے ہیں، اور او دا ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب دے وسیلے دے نال سانو عطا فرمائے۔ ورنہ کسے امت نو ایسے وسیلے، ایسے وسائل نہیں ملے جنہی اس امت نو عطا ہو۔
جو اس امت نو ملے اے امت اپنے محبوب دی ایک ایک سنت دے عمل کر کے ایک ایک فرمان دے عمل کر کے اللہ دے قریب ہو سکتے. جو نبی دے قریب ہو گیا وہ اللہ دے قریب ہو گیا. اور نبی دے قریب ہون واسطے نبی دی زندگی نال پیار کرنا پوے گا, نبی دے حال فرمان نال پیار کرنا پوے گا. تو اس پیار اور محبت دے نتیجے دے اندر اللہ تعالیٰ بخشش دے پروانے عطا فرما لے گا کہ اس دے وچوں اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید دی میں آیا کریمہ تہاڈی خدمت دے اندر پیش کیتی کہ نہ تمام انمول تحفے دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو ایک والدین دا تحفہ بھی عطا فرمایا. والدین ایک ایسا تحفہ ہے کہ جس پر قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ عبادت دے لائق سجدے دے لائق صرف اور صرف اللہ دی ذات ہے. اللہ تو علاوہ کسی نو سجدہ نہیں ہے, صرف اس خالق اور مالک نو سجدہ کر سکتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اور اگلے آیت اندر فرمایا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. عبادت دے لائق تو صرف اللہ دی ذات ہے, سجدے دے لائق صرف اللہ دی ذات ہے. سجدہ اللہ کو بغیر کسی نو نہیں, لیکن اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال نیکی کرو, اپنے والدین دے نال محبت کرو. والدین دی محبت ہی تہاڈی بخشش دا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر فرما دیتا والدین دے نال نیکی کرن نال تہاڈی بخشش ہو جائے. والدین نال نیکی کرن نال تہاڈے تمام زندگی دے معاملات دنیا اور آخرت دے تمام معاملات سور جان گے. اور والدین دے نال نیکی کرن دے نال اللہ دا نبی اور اللہ راضی ہو جائے گا. جدے والدین ناراض نہیں ادھے اللہ بھی ناراض ہے. کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا ہے کہ ماں باپ کو راضی رکھنا ہی اللہ کی رضا مندی ہے. اور والدین دی ماں یا باپ ہے دونوں کو اگر ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو گیا, اللہ کا نبی ناراض ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنا بڑا اعلان فرمایا ہے کہ انہاں دی محبت تو اللہ دے قریب کر دے گی, اللہ دے نبی دے قریب کر دے گی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنے احسن طریقے دے نال اللہ نے اعلان فرمایا جڑا ہے ہی سونے او دے اعلان بھی سونے, او دے پیغام بھی سونے, او دا ہر فرمان سونے. کہ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اس مقام پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر ایسا اشارہ فرما دیتا کہ تسی اپنے والدین نو اف ولا تنہرہما تسی سختی دے الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتے. جدوں ماں باپ بڑھاپے نو پہنچ جان تو پھر تسی اف تک یعنی اف دا مطلب ہے کہ انہاں نو ایسے الفاظ نہیں بولنے کہ انہاں دے دل نو کوئی ٹھیس پہنچ جائے, انہاں دے دل کے اندر کوئی رنجش پہنچ جائے. والدین کی رنجش اور ناراضگی تو ڈرنا یہ اللہ دا حکم ہے. والدین کی ناراضگی تو ڈرنا اللہ تعالیٰ دا حکم ہے, قرآن دا فیصلہ ہے. اور اللہ نے فیصلہ حکم بھی اپنی عظیم کتاب کے اندر فرمایا. جو بھی والدین کو ناراض رکھے گا وہ دی بخشش دا کوئی پروانہ نہیں ہے.
والدین دا بے ادب ہوئے گا، وہ زندگی کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہوئے گی۔ اگر اپنی آخرت اور اپنی قبر نو اچھا کرنا ہے تو دے واسطے والدین نو راضی رکھنا پہلا سٹیپ ہے۔ والدین نو راضی رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ ناراض ہو گئے تو سمجھ لینا خدا بھی ناراض تھے، اللہ دا نبی بھی ناراض، یعنی اینا دی رضا مندی کے اندر اللہ دی رضا مندی اور والدین دی رضا کے اندر اللہ دے نبی دی رضا رکھی ہے۔ تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا ہے کہ جس وقت بڑھاپے نو پہنچ جان تے خبردار انہاں نال سختی دے الفاظ نہیں بولتے، انہاں نو جس چیز دی ضرورت ہے وہ چیز انہاں نو مہیا کرنی، انہاں دے ہر فرمان نو قبول کرنا، انہاں دے ہر فیصلے نو قبول کرنا، یہ جو کہہ دے انہاں تے عمل کرنا، چاہے زندگی دے اندر تو بہت بڑا کاٹا نظر آتا ہوئے لیکن انہاں دے فرمان تے عمل کرو گے تے تسی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماں باپ دا ادب اور احترام کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس راستے تے چلو گے انہاں دی دوا لے کے چلو، انہاں دی دوا دے نال تہاڈی کامیابی ہوگی۔ جدوں ساڈی آخرت دی کامیابی جس وقت اللہ نے رضائی اپنی رضائی والدین کی رضا دے اندر رکھ دیتی، پیچھے دے کمی کوئی نہیں، دوسرے دے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ دے کول نے کہ کامیابی دے راستے دے اللہ کول نے، ناکامی دے راستے اللہ کول نے، رزق اللہ کول ہے، موت اللہ کول ہے، سب کچھ اللہ دی ذات دے کول ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا فرمایا ہے کہ انہاں دی رضا تواڈے کول ہے تے اللہ تواڈے تے رحمتاں برساتا رہے، وہ دی برکت اور وہ دی رحمت ہر وقت تواڈے نال ہوئے گی جے تسی اللہ اور دے رسول کو راضی رکھنا ہے تے والدین کو راضی کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیتا ہے اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ ایسے قریب بن جاؤ، ایسے شفیق بن جاؤ، ایسے والدین دے نال محبت والے بن جاؤ کہ جس طرح بچپن دے اندر والدین نے تیری ہر تکلیف تیری ہر مشکل گھڑی نو قبول کیتا، جدوں تیرے تے ایسا وقت سی والدین قرضہ اٹھا کے بھی تیری مدد کر دے، والدین تیری ہر خوشی دے اندر اپنے اوتے ہر قسم دا بوجھ ڈال کے، ہر قسم دا بوجھ ڈال کے قرض تک اٹھا کے تیری ہر خوشی دے اندر مشغول ہوتے کہ بیٹا ساڈا خوشیاں حاصل کرے، بیٹا ساڈے نو کامیابی ہو جائے، بیٹا خوش رہے، لیکن سانو دکھ آ سکتا ہے لیکن اسی اپنے بیٹے دا دکھ برداشت نہیں کر سکتے، والدین اپنے اولاد دا دکھ برداشت نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے قرآن کے اندر فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جس طرح تو بچپن میں ایک بستر تے لیٹیا سے مجبور سے ایک جگہ تو دوسری جگہ نہیں سے جا سکتا، تینوں خود اپنی پاکی نہ پاکی دا تینوں پتہ نہیں سی، تو اپنے جسم کو پاک نہیں سی کر سکتا پیشاب تو ایک بستر تے معصومیت دی حالت اندر پہ آیا ہے، تیری حالت ایسی کہ تیرے والدین کے اندر میں تیری شفقت اور محبت ڈال دیتا، اور اس محبت اور شفقت نال تیری ہر مشکل ہر وقت تیری ماں اور تیرا باپ انہوں برداشت کرتا سی، ساری رات تیری ماں جاگ کے کاٹ دیتی سی، تیری تکلیف نو برداشت نہیں سی کرتی، خود گلے بستر تے سوتی سی، تینوں سکے بستر تے سوتی سی، اور تیری ہر جس وقت تو روتا سے ماں دی گود دے اندر، جس وقت تو بستر تے روتا سے تیری ماں دے کو برداشت نہیں سی ہوتا، وہ ساری رات اپنی گود دے اندر اٹھا کے بیٹھی رہتی سی، ساری رات تیری تکلیف نو برداشت نہیں سی کرتی، جس جگہ تے تینوں سکون آتا سی ماں نو اس جگہ تے سکون ملتا ہے، کہ اگر ماں ساری رات اٹھا کے اپنی گود دے اندر تینوں سکون حاصل کرن واسطے کہ میرے بچے نو کسے طریقے دے نال سکون آ جائے، میرے بیٹے دی آواز نہ آئے، میرا بیٹا روئے نہ، اور اس حالت کے اندر بھی سکون حاصل کرے، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو اللہ تبارک
محبت پیدا کر دیتی اور اے وقت آ گیا ہے کہ ایس وقت تو جوان ہو چکے ہیں، تیرے ماں باپ بڑھاپے دے اندر چلے گئے نے، تو انہاں واسطے بالکل کریما وقل لہما قولا کریما، تو انہاں واسطے بالکل شفیق اور محبت والا بن جا، جس طرح وہ بچپن کے اندر تیرے واسطے محبت کرتے تیری ہر تکلیف کو برداشت کرتے، اسی طرح تو بھی انہاں واسطے بن جا، تو بھی انہاں واسطے اسی طرح مہربان ہو جا جس طرح تیرے واسطے بچپن کے اندر مہربان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اعلان فرمایا قرآن کے اندر کہ کوئی کسی نو شک اور شبہ نہیں گنجائش نہیں، کسی قسم کی شک اور شبہ نہیں گنجائش نہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے والدین غلط نے میں صحیح ہیں، جنہیں یہ کہہ دیتا میرے والدین غلط نے میں صحیح ہیں، بس ختم ہو گیا، اللہ کی ناراضگی میں بھی۔ جو فیصلہ والدین ہے، جس مقام تے والدین فیصلہ کر دے، اس فیصلے نو قبول کرنا ہی ساڑھے واسطے بہترین ذریعہ ہے، اس فیصلے تے زندگی گزارنا ہی ساڑھے واسطے بقا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے فرمایا کہ والدین تو انو کر تو علیحدہ بھی کروں کرتے پھر بھی والدین نو برا نہیں کہنا، برا نہیں کہنا۔ اگر تسی والدین دی ناراضگی حاصل کر لئی، والدین کو برا کہہ دیتا کہ میرے والدین صحیح نہیں، وہ اچھا فیصلہ نہیں کرتے، تو پھر سمجھ لو کہ تسی اللہ دی ناراضگی حاصل کر جدو میرے آقا نے فرما دیتا ہے کہ تو انو اہل و عیال تو علیحدہ بھی کر دے، تو پھر بھی تسی انو برا نہیں کہہ سکتے۔ مقصد ہے میں کہ والدین دی فرما برداری دے اندر ہی زندگی گزارنی ہے۔ اگر والدین نے اپنی اولاد دے نال بے انصافی کی ہے تو دا حساب اللہ لے گا، او دا حساب اللہ تعالیٰ دی ذات لوے گی۔ اولاد دا کوئی حق نہیں کہ والدین نو یہ کہن کہ تسی حق تے فیصلہ نہیں کر دیا، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تسی نہ حق تے ہو، تھوڑی بات غلط ہے، نہیں، جو فیصلہ کر دے اس تے قبول کر۔ والدین نو علم دے نال سمجھانا، والدین اگر علم تو حالی نے انہاں دی رہنمائی علم دے نال کر سکتے ہو، گفتگو اچھی دے نال انہاں دی رہنمائی کر سکتے ہو، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ تسی غلط، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ آج اسی اپنے ماں باپ نو یعنی دوست احباب نے نا انہاں نو اسی بڑے ادب نال بلاتے ہیں، جڑے ساڑے دوست احباب ہوندے نے انہاں دا بڑے ادب دے نال لیندے ہیں، بڑے اچھے الفاظ نال اپنے دوست احباب نو پکارتے ہیں، تے جدو باپ سامنے آ جائے تے اسی آنے ہیں تو کی کر تو ہر وقت رولا پایا ہو، اکثر سنے ہیں ماں نو آکھن کے تو کی کر نہیں، تو ہر وقت رولا ہی پایا ہوتا ہے، تینو بیٹھنے یعنی اے الفاظ بیوی نال نہیں استعمال ہوتے، اے الفاظ دوست احباب نال استعمال نہیں ہوتے، اور اولاد بیوی نو تے ایسے الفاظ نہیں بولتا لیکن ماں نو ایسے الفاظ ضرور بولتے، یعنی تو کر کے بلائے گا، ماں تو کیڑے رولے پائے گا، یعنی ایسے الفاظ بولنا قرآن دے اندر سختی دے نال منع فرمایا۔ اور باپ نو بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ تو کر کے بلایا جاتا ہے، لیکن دوست احباب نو تو کر کے نہیں بلانا، نو بڑے ادب احترام نال بلانا ہے۔ ایک قیامت دیاں نشانیاں، یہ ساڑی تباہی اور بربادی دیاں نشانیاں نے۔ قرآن پڑھ لینے سارا کمال نہیں، قرآن تے عمل کرنا سارا کمال ہے۔ قرآن دے احکامات نو مننا اللہ تعالیٰ دا حکم ہے، ایک کمال ہے۔ تے ایک قرآن دے اندر ہی حکم اللہ نے فرمایا اپنے والدین دے نال نیکی کرو، والدین دے نال نیکی کرو، والدین دے نال احسان کرو، انہاں دی خدمت کرو، انہاں دے نال اچھے طریقے نال بولو۔ ساڈا طریقہ کی ہوندا ہے؟ ساڈا طریقہ انوکھا ہوندا ہے والدین دے نال۔ انا والدین نو اے الفاظ ماں نو بولنے بڑا سخت گناہ ہے، باپ اور ماں نو اے الفاظ بولنے اپنے تو بڑا جڑا ہے
اللہ دے نبی نے طریقہ دسے ہے، ہر ایک چیز دا طریقہ دسے ہے کہ باپ نو کس طرح بلانا ہے، ماں نو کس طرح بلانا ہے، بیوی نال کس طرح پیش آنا ہے، اپنے کو چھوٹے نال کس طرح پیش آنا ہے، انہوں کس طرح بلانا ہے، نام نال مخاطب کر کے، نام نال مخاطب کر کے۔ اور بعض لوگ نے نا تے نام دا محمد ہے تے یعنی الٹ نام بلان نام محمد ہے تے او دا نام الٹ کر کے بلان کہ جدا نام اتنا پیارا رکھیا ہوا ہے انہوں غلط نام دے نال پکارنا کتنا بڑا جرم یا مومدو کیا دینا کہ کتنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام دی لاج رکھی ہے اور اس نام دے صدقے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اتنی برکت والا نام ہے کہ جنہوں اسی محمدو کر کے بنا دے فلاں محمدو، ہر بندے دا نام الٹ کر کے بنا دے جدا بڑا سخت جرم ہے۔ اس ساری چیزاں چھوٹے چھوٹی چیزیں سمجھنا اور ساڑھے اتے فرض ہے اور لازمی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس طرح فرمایا ہے کہ تسی اپنے والدین دے نال اچھے الفاظ بولنے نے، اچھے الفاظ۔ دیکھو بیٹا چار پائی تے پیا معذور ہوئے، کوئی کام نہیں کرتا، کمائی ہو نہیں کر سکتا، کسے کام میں مشغول نہیں ہو سکتا، چار پائی تے پیا اور ماں باپ دے واسطے پھر بھی خیر دی دعا کہ یا اللہ میرے بیٹے نو صحت دے، اے نہیں دے کہ معذور منجی تے پیا ہے مر جائے، اے نہیں ماں باپ کہتے کہ معذور ہے میرا بچہ منجی تے پہ ہے اے مر جائے، اے ماں باپ الفاظ نہیں استعمال کر دے۔ انہاں دے دل کے اندر پھر بھی اپنے بیٹے دی اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد دے واسطے خیر دی دعا مانگتے ہیں، چاہے چار پائے ساری زندگی ہوتی گزر جائے۔ تے جنہوں ماں باپ بڑھاپے نو پہنچ دے نے تو کئی لوگاں دے کو سنے تے آخر یہ دعا کرو شاہ جی یا اللہ نو پیارے ہو جاتے چکر تنگ پہ جاتے کہ دنیا تو چلا جائے تے صحیح جے رات نو آواز دے تے بڑے برے الفاظ نال پکار باپ اور ماں چار پائی تے پہ گئے، اگر انہوں نے آواز دیتی ہے رات نو تے پھر انہوں نے بڑے غلط الفاظ بولے تھے، تے وہ باپ کس طرح بلائے گا اپنے بیٹے، انہوں پتہ ہے کہ میں جدوں بلانے تے میں نے اپنے جواب صحیح نہیں ملے، میرے نال میرے پتر نے کوئی صلاح مشورہ نہیں کرنا، میرے نال صحیح گفتگو نہیں کرنی، انہوں دا دل کے اندر ناراضگی پیدا ہو گئی، دل کے اندر انہوں بے سکونی پیدا ہو گئی، دل انہوں دا سکون وچ نہ ہویا تے اولاد واسطے کی خیر ہوئے کہ یہ کس طرح انہوں نے بخشش ہوئے گی جدو اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے جدے ماں باپ راضی نہیں انہوں نے اللہ راضی، اللہ دا نبی راضی، جدے ماں باپ ناراض نے ایک مقام ایسا ہے اگر ماں باپ نیکی دے رستے تو روکڑ تو پھر نہیں روکنا، ماں باپ اسلام تو دور کرن تو پھر انہوں نے نہیں بننی، ورنہ انہوں دا ہر حکم انہوں تسلیم کرنا ساڑھے ہوتے فرض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے صحابی ایک آئے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک منت منی سی، دیکھو اللہ دے نبی نے کیسا مقام عطا فرمایا جی، اللہ نے قرآن دے اندر اولاد دا اتنا اور ماں باپ دا اتنا مقام دسیا ہے کہ اللہ دے نبی نے بھی دے مقام دا اظہار فرما دیتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں منت بنی ہے کہ میری اگر وہ منت پوری ہو گئی تو میں جنت دی چنگاٹ نو چوما، میں جنت دی چنگاٹ نو بوسے دیا گا، تو سرکار نے فرمایا تو عرض کر دیا حضور جنت تے ادو ہی جانے جدوں دنیا تو رخصت ہو،
موت تو بعد جنت دی چنگاٹ چمڑی ہے، میری منت پوری ہو چکی ہے، جو میں بنیا سی وہ میرا عمل پورا ہو چکے ہے، اللہ نے میرے اس عمل کو پورا کر دیتا ہے، لیکن اور میں منت پوری کرنی ہے تے اے تے مرن تو بعد ہی جنت دی چنگاٹ چمڑی جانی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کہ اے میرے صحابی، کیا تو جنت دی چنگاٹ دے اتلا حصہ چمن دا کیا سی یا ہیٹلا حصہ چمن دا کیا سی؟ چنگاٹ اتے بھی ہے تھلے بھی ہے، کس جگہ تو نیت کی تھی؟ کہ سرکار اے نیت نہیں کی تھی، میں اتنا کیا سی کہ میں جنت دی چنگاٹ کو بوسا دیتا، میری منت پوری ہو جائے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور باپ دا اللہ دے نبی نے بھی دونوں کا مقام بیان فرمایا ہے، اور قرآن دے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا مقام عطا فرمایا ہے۔ بعض لوگ صرف ماں کا ہی کہتے ہیں کہ ماں دی بات ہے، ماں تو علاوہ کوئی بھی نہیں، ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، تو ماں دے قدمہ تھلے جنت ہے، تے جنت دی چنگاٹ باپ ہے۔ ماں دے اگر قدمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہوئی ہے تے باپ جڑا ہے جنت دی چنگاٹ ہے، تو جنت دے دروازے چنگاٹ تو گزر کے جنت میں جانا سکتا۔ تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نیت نہیں کی تھی اتلی چنگاٹ ہے یا اتنی چنگاٹ ہے، میں اتنا کیا سی کہ میں بوسا دے گا۔ سرکار نے فرمایا تیری منت اس طرح پوری ہو جاندی ہے کہ تو جا اپنے ماں باپ دی پیشانی نو بوسا دے، ماں دے قدماں نو بوسا دے، تیری منت پوری ہو جائے گی، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ یعنی کتنا بڑا اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا ہے کہ باپ اتلی چنگاٹ ہے اور ایٹھلی چنگاٹ جڑی ہے وہ ماں ہے، اور انہاں کو بوسا دے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ کیا کہنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے عرض کر دے یا رسول اللہ میرے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، دنیا دے حیات نہیں ہے، چلے گئے۔ سرکار نے فرمایا جا قبراں دے تے چلا گیا، باپ دے سرانے نو لوگ آندے نے جی اللہ دے ولی دی قبر نو بوسا نہیں دینا چاہیے، ایتھے سرکار فرما دے نے باپ دے سرانے نو اور ماں دے پوندیاں نو قبر نو بوسا دے، سرکار فرما دے تیری پھر بھی منت پوری ہوگی۔ تو جس وقت صحابی عرض کر دے نے یا رسول اللہ کہ نہ باپ دی قبر دا پتہ ہے نہ ماں دی قبر دا پتہ، نہ پتہ باپ دی قبر کتھے وے، نہ پتہ ماں دی قبر کتھے وے۔ انہیں ایک کتنا بڑا سٹیپ چاہ رہے ہیں، اللہ دے نبی کیڑے کیڑے طریقے دس رہے ہیں کہ جیدے نال تیری منت پوری ہو جائے، باپ بھی خوش ہو جائے، ماں بھی خوش ہو جائے، تے جنت تے پھر انہاں دی خوشی نہ دی لبنی۔ اگر یہ دونوں ناراض ہو گئے باپ اور ماں، سمجھ لو تہاڈی زبان تو ایک الفاظ بھی نکل گیا، جب تک انہاں کولوں معافی نہیں منگنی انہاں تیرے کو او تہاڈے نامہ اعمال دے وچوں درج ہی رہنا، وہ کٹیا نہیں جانا جب تک انہاں کولوں معافی نہیں منگنی۔ تے صحابی کہندے نے نہ باپ دی قبر دا پتہ ہے نہ ماں دی قبر دا پتہ ہے، تو سرکار نے فرمایا جا تو زمین دے اوتے لکیراں نال ہاتھ دے نال لکیر بنا کے کھینچ لے، ایک ماں دی قبر بنا لے ایک باپ دی قبر بنا لے اور دعا نو بوسا دے، تیری ایک منت پوری ہو گئی۔ حالانکہ یہ قبراں بھی نہیں ہے، سرکار فرمانے نیت کر لے اے میرے باپ دی، ہاتھ نال بنا دے مٹی دے اوتے زمین تے ویسے ہی بنا کے انہاں نو بنا کے ایک باپ دی قبر سمجھ لے ایک ماں دی سمجھ کے دعا نو بوسا دے تے تیری منت پوری ہو جائے گی۔ اب وہ خود اندازہ لا لو کہ ماں باپ دا ادب اور احترام حضور علیہ السلام کی اس حدیث تو کتنا بڑا ثابت ہوتا ہے کہ انہاں دی احترام انہاں دا قدر اور انہاں دا کرنا ساڈے اوتے فرض ہے۔ انہاں دی ہر مقام دے اوتے والدین دے نال محبت کرنا ساڈے اوتے لازمی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.